سورۃ دخان مکی ہے، 59 آیات اور 3 رکوع ہے۔ قرآن کریم کی 44ویں سورت ہے اور 64ویں نزول ہے۔ نزول میں 64 ہے، یہ اب ترتیب سے مہمات سابقہ میں متحد ہے۔ ربوت بین بنفس سے آئے، دعویٰ توحید خداوندی کا ہے، رد شرک کا ہے اور تکذیب قیامت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یا حافل السرور ومزیل الغم والاسر، اے تمام خوشیاں دینے والے اور ہر طرح غم اور صدمے دور کرنے والے۔ ہاں یا حافل السرور ومزیل الغم والشرور والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اتارا قرآن برکتوں والی رات میں۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے۔ یہ برکتوں والی رات کون سی ہے؟ اکرامہ وغیرہ تو کہتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات، جس کو عرف عام میں شب برات کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ تفسیر ضعیف ہے، قوی تفسیر یہ ہے کہ یہ بھی قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، مگر یہ بوجوہ کمزور بات ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں تو مستقل سورۃ قدر ہے، اور وہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا نزول قرآن کا، اس ارادے کو عرش کے تختیے پہ لکھوایا۔ وہ شب برات تھی، شعبان کی 15ویں رات تھی۔ اس میں حدیث 8 آئی ہے، 4 ضعیف اور موضوع، 4 حسن درجے کی ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ شب برات کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، وہیں سے حضرت بنوری متاثر ہوئے، وہیں سے مفتی رشید کو پراپیگنڈے کا موقع ملا، اور آج کل ہر گل سڑ یہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت بنوری نے معارف السنن عرفشزی کی شرح لکھی ہے، اور عرفشزی انور شاہ صاحب کی تقریر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے ففی فضل ہذہ اللیلۃ احادیث و آثار، اس رات کی فضیلت میں احادیث و آثار ہے۔ انور شاہ صاحب عرفشزی شرح ترمذی۔ غالباً شرح لکھتے ہوئے حضرت بنوری کو یہ جگہ خیال میں نہیں رہی۔ دوسری بات ہے کہ حضرت بنوری کے بڑے استادوں میں سے زید الکوثری ہے، اور اس نے مقالات میں فضیلت لیلۃ النصف من شعبان 2 مقالے لکھے اور ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی قابل عمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ فقہاء نے متبرک راتوں میں لیلۃ النصف من شعبان لکھی ہے۔ معجم طبرانی میں حدیث ہے کہ جب لیلۃ النصف من شعبان ہو، قوموا لیلہا وصوموا نہارا، رات کو عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ یہ حدیث بالاتفاق درجہ حسن میں قابل قبول ہے۔ باقی آلوسی بغدادی نے جو کچھ ابن العربی سے نقل کیا ہے، آلوسی بغدادی کی بے خبری کی دلیل ہے۔ اس کو ابن العربی مالکی پر اتنا ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلوسی بغدادی اپنے مذہب سے بھی اپنے آپ کو واقف رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب میں بلکہ چاروں مذاہب میں
لیلۃ النصف من شعبان متبرک ہے، اس کی فضیلت و برکات ثابت ہے، مخصوص عبادت تو نہیں ہے، لیکن جاگنا، دعائیں مانگنا، استغفار و تلاوت بالاتفاق ثابت ہے۔ اکابر ہند نے جو روش اختیار کی ہے، یہ دوسروں سے متاثر ہونا ہے، اپنی تحقیق نہ ہونا۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان سے یہ تفسیر بوجہ من الوجوہ ثابت ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان میں من جملہ احادیث و آثار ہے۔ فقہاء و محدثین نے اس رات کی فضیلت، عبادت اور اس کے دن کا روزہ تسلیم کیا ہے۔ اس سے انکار کرنا اپنے یا کسی اور کا نامناسب بات ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اس پر الاحسن میں ایک مقالہ لکھوں گا اور منکرین کو چیلنج کروں گا۔ اس میں کل 8 احادیث ہے، 4 صحت کو پہنچ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں فقہاء کا اس رات کو قبول کرنا یہی کافی ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے متبرک راتوں میں کلیلۃ النصف من شعبان۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اتارا یہ قرآن برکتوں والی رات میں۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر حکمت والے معاملے کے۔ امر من عندنا، فیصلے ہمارے۔ انا کنا مرسلین، ہم بھیجتے ہیں۔ رحمت من ربک، رحمت تیرے رب کے ہاں سے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی مالک آسمان و زمین کا و درمیان میں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرتے ہو۔ سورت کا دعویٰ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرے جس دن آ جائے آسمان دھواں بن کر۔ ابن مسعود کہتے ہیں خمس قد مضینا، 5 چیزیں گزر گئی، ومنها الدخان۔ جمہور امت کہتے ہیں یہ قرب قیامت کا بیان۔ قیامت میں آسمان پھر دھواں ہو جائے گا، مادہ ختم ہو کے دھواں ہوگا۔ عمارت جب گر جاتی ہے دھوئیں اڑتے ہیں۔ یغشی الناس، اور دھواں لوگوں کو ڈھانک لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ عذاب دردناک ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، پروردگار دور کر دے ہم سے یہ عذاب۔ انا مومنون۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ہم یہ پن لیں گے، نصیحت لیں گے۔ وقد جاءہم رسول مبین، اور یقیناً آئے ان کے پاس پیغمبر کھل کر بیان کرنے والا۔ ثم تولوا عنہ، پھر منہ موڑا۔ وقالوا، کہنے لگے معلم مجنون، پڑھایا ہوا ہے دیوانہ، معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم دور کر دیں عذاب کو تھوڑا سا۔ انکم عائدون، تو یہ پھر بے شک تم پھر لوٹ آؤ گے۔ اگر ہم تم سے قیامت کی تکلیف دور کر لے تو یہ لوگوں تم دوبارہ گناہوں میں لگ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے مضبوط پکڑنا۔ انا منتقمون، ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا ان سے پہلے فرعونیوں کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، آئے ان کے پاس پیغمبر باعزت، موسیٰ علیہ السلام۔ پیغمبر کا پیغام کیا تھا؟
ان ادو الی عباد اللہ، کہ ادا کرو مجھے اللہ کے بندے، حوالے کرو۔ اسرائیلیوں کو بگاڑ میں پکڑا تھا، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں دیانت دار۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ نہ چڑھائی کرو اللہ پر، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس غلبہ واضح۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس جو رب تمہارا ہے، ان ترجمون، کہ مجھے پتھر نہ مارو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم نے مجھ پر ایمان نہیں لایا، فَاعْتَزِلُونِ، مجھ سے دور ہٹو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، حضرت موسیٰ نے رب سے دعا کی، ان هؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اللہ نے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو رات کے ایک حصے میں، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون پیچھے لگ گیا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دریا کو خوش، انہم جند مغرقون، بے شک فرعونی لشکر غرق ہوگا۔ کم ترکو من جنات وعیون، کتنے چھوڑے باغات اور چشمے، وزروع، کھیتیاں، ومقام کریم، اور ٹھکانے عزت کے، ونعمت، اور خوشیاں، کانوا فیہا فاکہین، جس میں یہ مزے اڑاتے تھے۔ اور اسلام آباد والے حکمران، وہ پاکستان کے ٹھیکیدار، سب کو چھوڑ کر بھاگے۔ کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان باغات کا وارث بنایا اور لوگوں کو۔ فرعون ڈوب گیا، لشکر غرق ہو گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان پر آسمان و زمین، وما كانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی، ان پر کوئی آسمان و زمین نہیں رویا۔ کہتے ہیں مسلمان کی موت پر 40 دن تک وہ جگہ جہاں وضو کیا، جہاں نماز پڑھی، جہاں درس دیا لیا، جہاں سے اعمال چڑھتے تھے، نیکیاں چڑھتی تھی، رزق اترتا تھا، وہ سارے مقامات آسمان و زمین کے اس کی جدائی محسوس کرتے ہیں۔